अस्सलाम वालेकुम। हम वहदत अदियान या रिलीजियस प्लुरलिज़म के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, जिसको मजहबी तकसीरियत भी कहा जाता है, और उसका एक मफहूम जिसको मैंने कहा वहदत अदियान हम उसको कहेंगे, हम उस पर बात कर रहे थे। आज ये 7वीं व्लॉग है। उम्मीद है बहुत कुछ बातें मैं आप तक पहुंचा चुका हूँगा, और इस हवाले से जो बात हमने की उसकी तारीफ़ और उसके हदूद और उसके तराक़ात पर, और फिर ये देखा कि इस पर तनक़ीद करने वाले मुस्लिम अहले इल्म ने इसको किस तरह से समझा है, और फिर ये जो दावा था कि इस मफ़हूम में कि तमाम मज़ाहिब बराबर हैं, ठीक है, आप जिस मज़हब के ऊपर जिस शरीयत पे अमल करेंगे, जो बंदा जिस मज़हब पे अमल कर रहा है वो खुदा के यहाँ नजात और सआदत का मुस्तहिक़ है, और आलमगीर सच्चाइयाँ तमाम मज़ाहिब में यकसां हैं, और तमाम मज़ाहिब ने जो है उनकी जो कोशिश थी वो उसी एक हकीकत मुतलक़ा को समझने की, उसको दरियाफ़्त करने की, उससे इत्तिसाल हासिल करने की कोशिश का नाम है। मजहबी तजुर्बा तमाम मज़ाहिब के अंदर मुश्तरक है, तो इसलिए सारे मज़ाहिब ठीक है। असल में ये उस मकसूद और मंजिल तक पहुँचने के मुख्तलिफ़ रास्ते हैं, और मंजिल सबकी एक है। तो इस मफ़हूम में हम बात कर रहे थे, और ये मैंने आपको बताया कि कुछ अरब अहले इल्म का ये जो दावा था या ये ख्याल था कि ये जो वहदत अदियान का मफ़हूम है या ये जो तसव्वुर है ये ख़ालिस मग़रिबी तसव्वुर है, और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जिस शख्स का नाम लिया जाता है और जिसकी तरफ ये मंसूब है और जिसके बारे में इन्होंने ये कहा, ख़ास तौर पर अरब अहले इल्म ने, कि ये इसके बानी है, ठीक है, जॉन हैक साहब। हमने गुज़श्ता व्लॉग में इससे बात की। आज हम ये बात करेंगे, देखेंगे कि क्या वाक़यतन ये मग़रिब से दरामद शुदा तसव्वुर है या ख़ुद मुस्लिम अहले इल्म दानिश और मुस्लिम फ़िक्र में इसकी जड़ें मौजूद है। इसके लिए मैं कुछ मुस्लिम अहले इल्म का जो इस हवाले से जो उनका नुक्ता नज़र है वो आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने शेख अकबर मुहीद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नुक्ता नज़र बताता हूँ। मैं यहाँ पर उनकी अपनी किताब से और उनकी किताब से कि जिन इबारतों से इस्तदलाल करके लोगों ने यह दावा किया वो तो पेश नहीं करूँगा, वो मैंने अपनी किताब में इस पर बात करूँगा। यहाँ पर सिर्फ़ इस हवाले से जो मुस्लिम दानिश्वरों ने ये जो समझा है कि शेख अकबर भी इसी के कायल थे, उसके हवाले से मैं एक हवाला आपके सामने पेश करूँगा। वैसे तो इस हवाले से शेख अकबर हमारे यहाँ तो बहुत बदनाम ज़माना है। इसको ख़ास तौर पर जो हमारे रिवायती अहले इल्म है उनमें से बहुत सारे, यहाँ तक कि जो जदीद अहले इल्म गामिदी साहब तक जो है वो इनको नहीं बख्शते, इनके ऊपर बहुत अजीब व गरीब किस्म के इल्ज़ामात आयद करते हैं। और इनमें से जो शेख अकबर को वहदत अदियान का कायल नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि ये भी शेख अकबर पर इल्ज़ाम है कि वो वहदत अदियान के कायल थे, उस मफ़हूम में कि आज भी दुनिया में जो मज़हब तमाम मज़ाहिब ठीक है, और जो मज़हब वाला जिस मज़हब पे अमल पैरा है वो अल्लाह के यहाँ नजात के मुस्तहिक़ है। तो ये ख़याल है कि ये शेख अकबर की तरफ गलत मंसूब है। बहरहाल लेकिन मौजूद है, उनकी इबारतों से भी लोगों ने इस्तदलाल करके साबित करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर मैं हमारे पाकिस्तान के मुआसिर दानश्वर मोहतरम डॉक्टर इकबाल आफाकी साहब की किताब तहज़ीबी इस्लाम के सफ़ा नंबर 191 से एक इक़्तिबास पेश करता हूँ, जिसमें मौसूफ़ ने यह दावा किया है कि शेख अकबर वहदत अदियान के कायल थे। इन्होंने अपनी इस किताब में कई जगहों पर तकरीबन 4 से 5 मकामात पर शेख अकबर के हवाले से यह दावा किया है। तो एक जगह ज़्यादा वाज़ी है और थोड़ी सी वो तफसील से है, तो मैं वो पेश करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब जो है वो कई किताबों के मुसन्निफ़ है और बहुत जदीद आला तालीम याफ्ता भी है, और मज़हब के ऊपर भी इनके खुदा के ऊपर एक और इनकी किताब है, और बाकी भी। तो ये जो किताब है इसका उन्वान है तहज़ीबी इस्लाम, ठीक है। इसके सफ़ा नंबर मैंने जैसे आपको बताया कि 191 पर मोहतरम डॉक्टर इकबाल आफाकी साहब शेख अकबर के हवाले से लिखते हैं, फरमाते हैं, डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि इब्न अरबी के यहाँ तौहीद की ताबीर में जंगी, अफरंगी, अजमी और अरबी की तकसीम लायानी है।
وہ وحدت انسانیت کے ہی نہیں، ذرا غور کیجئے گا، یعنی شیخ اکبر وحدت انسانیت کے ہی نہیں، وحدت ادیان کے بھی قائل ہیں۔ فصوص الحکم، جس کو ابن عربی کی عرفانی تعلیمات کا جوہر کہا جاتا ہے، یعنی شیخ اکبر کی کتاب فصوص الحکم، اس میں صراحتاً درج ہے کہ تمام مذہبوں اور ملتوں کے لوگ نجات یافتہ ہیں، جہنم کی آگ کسی کو نہیں جلائے گی۔ فرماتے ہیں حقیقت ایک ہی ہے، حقیقت ایک ہی ہے۔ جون ہیک کا آپ کانسیپٹ ذہن میں رکھے، اور یہ شیخ اکبر بہت پرانا ہے، ٹھیک ہے، ان سے، اور یہ جو کہا کہ یہ مغرب سے درآمد شدہ نظریہ، تو آپ اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ فرماتے ہیں کہ حقیقت ایک ہی ہے، تصویریں مختلف ہیں، ایک ہی عظیم المرتبت ذات اس دنیا کا مرکز ہے، بس اس مرکز تک پہنچنے کے راستے یعنی ادیان، مذاہب الگ الگ ہیں۔ ہر ایک راستے کی وہی قدر و قیمت ہے جو دوسرے کو تفویض ہے۔ سوچ لیں آپ، جو شیخ اکبر کے تصور وحدت ادیان کو اس مفہوم میں لے رہے ہیں، یہ صرف ڈاکٹر اقبال آفاقی صاحب نہیں، اور بھی اہل علم ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر میں ان سب کے حوالے نہیں دے رہا ہوں، یہ وحدت الادیان فی عقائد صوفیہ کو آپ دیکھ لیجئے گا، اور جو شیخ اکبر کے اوپر یہ تو ان کی توصیف میں ہے ڈاکٹر اقبال آفاقی صاحب کی، جو شیخ اکبر کی تنقید یا ان کی رد میں جو کتابیں ہیں، اس میں بھی سب نے یہی دعویٰ کیا ہوا ہے کہ شیخ اکبر جو ہے وہ وحدت ادیان، اور پھر کہتے دیکھو یہ کیسا شیخ اکبر ہے جو تمام مذاہب کو درست مانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا۔ اسی طرح سید حسین نصر، اور یہ سید حسین نصر صاحب جو ہے یہ ایرانی ہے خود، اور ان پر بھی عرصہ حیات تنگ ہے، تو یہ باہر رہتے ہیں، بہت بڑے صاحب علم و دانش شخص ہے، اور کئی کتابوں کے مصنف ہے، کئی مقالات کے یہ مصنف ہے، تو ان کے اوپر یعنی یہ خود بھی وحدت ادیان کے قائل ہے، ٹھیک ہے۔ تو سید حسین نصر صاحب نے کی ایک کتاب ہے تین مسلمان فیلسوف، یعنی اس یہ اردو ترجمہ ہے، اس کی صفحہ نمبر 139 پر سید حسین نصر نے بہت اختصار کے ساتھ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ شیخ اکبر کے فکر و فلسفے میں وحدت ادیان کا تصور پایا جاتا ہے، جبکہ مولانا الحاج واحد بخش سیال، جن کا میں نے گزشتہ ویلاگ میں ذکر کیا تھا، وحدت ادیان کی تعریف کرتے ہوئے، اس کی ڈیفینیشن کو بیان کرتے ہوئے، انہوں نے اپنی کتاب وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں اس موقف کی شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے، اس کو رد کیا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ وحدت الوجود جو ہے وہ قطعاً وہ نہیں ہے جس سے وحدت ادیان کا تصور کشید کرے، اور شیخ اکبر اور دیگر صوفیاء پر یہ الزام غلط ہے۔ یہ ان کی فہم ہے، لیکن دوسری طرف دوسرے اہل علم بھی ہے جن کی تفہیم وہ ہے کہ نہیں، ایسا تصور شیخ اکبر کے ہاں پایا جاتا ہے۔ دوسرا، ہمارے ہاں مسلم تصوف میں اسلامی تصوف کی ایک عظیم الشان شخصیت، بہت ہی معروف شخصیت پوری دنیا میں، جن کا بہت زیادہ شہرہ ہے، میری مراد مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالی علیہ ہے۔ مولانا رومی کے حوالے سے بھی دونوں تصورات ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے نہیں جی وہ تو اس طرح کے تصور وحدت ادیان کے قائل نہیں تھے، یہ ان پہ غلط الزام ہے، ان کی عبارتوں سے آپ لوگ غلط مطلب اور مفاہیم اخذ کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں نہیں، شیخ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی اشعار میں، ان کے افکار میں باقاعدہ وحدت ادیان کا تصور پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر میں ایک اقتباس پیش کرتا ہوں، مولانا عبدالسلام خان صاحب کی کتاب ہے افکار رومی، اس کے صفحہ نمبر 276 پر موصوف ادیان و ملل کا اختلاف کے عنوان سے مولانا رومی کا نظریہ ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ مولانا عبدالسلام خان صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا کے نزدیک، یعنی مولانا رومی کے نزدیک، ادیان و ملل کا اختلاف راہوں کا اختلاف ہے۔ شیخ اکبر کا نظریہ میں نے اقبال آفاقی صاحب کے الفاظ نے آپ کو بتایا، اور یہاں پر آپ دیکھ لیجئے مولانا رومی کا کہ مولانا کے نزدیک ادیان و ملل کا اختلاف راہوں کا اختلاف ہے، منزل سب کی ایک ہے، کعبے کے بہت سے راستے ہیں،
کوئی روم سے، کوئی شام سے، خشکی کا راستہ الگ ہے اور بحری شاہراہ دوسری۔ رستوں کو دیکھو تو سخت اختلاف، یعنی کعبہ مثال دے رہے وہ کہ وہ وہاں پر پہنچنے کے مختلف راستے ہیں، تو یہ کہہ رہے کہ اگر آپ راستوں کو دیکھیں گے تو سخت اختلاف ہے۔ منزل پر نظر کرو تو سب راستے ایک ہی منزل کو جاتے ہیں۔ ایمان و کفر کے تفریقہ بھی رستوں تک ہے، منزل پر نہیں۔ سب بحثیں، جھگڑے، یہ راستہ غلط، وہ راستہ صحیح، یہ حق پر، وہ باطل پر، جب منزل پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ سب اختلاف رستے کے تھے اور بس منزل مقصود سب کی ایک تھی۔ تھوڑا سا آگے چل کر مولانا عبدالسلام خان صاحب لکھتے ہیں، مولانا کے نزدیک اختلاف مذاہب کی وجہ ناموں اور صورتوں کا اختلاف ہے، ورنہ اصلیت سب کی ایک ہے اور سب کا مقصد بھی ایک ہے۔ مقصد اور اصلیت پر نظر رکھی جائے اور لفظی اور صوری تفرقوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو فرقہ بندیاں بڑی حد تک ختم ہو جائیں گی۔ مولانا کی اپنی زندگی اسی انداز فکر کا عملی نمونہ تھی، وہ صلح کل کے حامی تھے اور اسی کی تعلیم دیتے تھے۔ تو یہ مولانا عبدالسلام کا خیال ہے، ان کی تفہیم ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ان کے اشعار وغیرہ سے حوالے بھی پیش کیے اور بھی اہل علم نے یہ دعویٰ کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو دو عظیم الشان صوفی دانشور اور بزرگوں کے حوالے سے بتایا کہ کچھ اہل علم نے ان کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے اور ان کی اپنی کتابوں سے کہ یہ بھی وحدت ادیان کے قائل تھے۔ ہم جس معاشرے میں اور جس دور میں رہ رہے ہیں، یہاں تو ہم مسالک کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہاں تو مسالک کو ہم کفر اور اسلام اور حق اور باطل کے ترازو میں تولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقاعدہ ابھی گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ ادھر ہمارے گلگت میں آغا راحت صاحب نے ایک مباہلے کا چیلنج دیا اہل سنت کو کہ بھائی آؤ آگ میں کود جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس قدر سچائی اور حق پر سمجھتے ہیں کہ آپ مباہلے کی دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آگ میں کود جائیں گے دونوں، جس کو آگ کھا لے تو وہ باطل پر ہے۔ تو جس معاشرے میں عدم برداشت، ٹھیک ہے، عدم رواداری، تشدد، ایک ہی مسلک اور ایک ہی مسلک کا ایک ہی گروہ کو حتمی سچائی کا مرکز، منبع، مصدر، سورس مانا جاتا ہو، اس معاشرے میں یہ باتیں بہت عجیب سی لگتی ہے، بہرحال موجود ہے۔ تو اس دو اقتباس کو اگر ہم دیکھ لیں اور اس کو درست، جو اس کے رد کرنے والے وہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم ان کو یہ مان لیں کہ یہی مولانا رومی صاحب اور شیخ اکبر کے خیالات تھے، تو پھر اس تصور اور اس نظریے کی بھی تردید ہو جاتی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ وحدت ادیان کا یہ جو تصور ہے یہ مغرب سے درآمد شدہ تصور ہے۔ آگے ہم اگلی ویلوگ میں ہندوستان کے ایک بہت معروف دانشور، عالم دین، مفسر قرآن، سیاستدان مولانا ابوالکلام آزاد کی رائے پر اور ان کا جو تصور وحدت ادیان ہے اس پر مختصر گفتگو کریں گے۔